یہ ہے آسٹریلیا، ایریا کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا کنٹری، جو اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ اب ویسے تو آسٹریلیا کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں کی سیلریز اور سٹینڈرڈ آف لیونگ دنیا کے کئی ڈیولپ کنٹری سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لیکن یہ کنٹری آہستہ آہستہ ایک ایسی پرابلم میں پھنستا جا رہا ہے جو آنے والے وقتوں میں اس کے لیے ایک بہت بڑا سر درد بن سکتی ہے۔ ویسے تو آسٹریلیا اپنی وائلڈ لائف اور خوبصورت کوسٹ لائن کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ کینگروز، پائتھنز اور سنیکس کی ایسی اقسام ہیں جو صرف آسٹریلیا میں ہی پائی جاتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آسٹریلیا کو اس کی کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، لیکن آسٹریلیا ایک اور چیز کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں فیمس ہے، اور وہ ہے اس کی عجیب سی جیوگرافی۔ آسٹریلیا انڈین اوشن کے ساؤتھ میں باقی دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ وہ اکیلا کنٹری ہے جو ایک کانٹیننٹ بھی ہے۔ اگر ہم آسٹریلیا کا میپ دیکھیں تو ایک چیز تو واضح نظر آتی ہے کہ آسٹریلیا کے قریب 90% ایریا پر ریگستان ہے، اور اسی لیے آسٹریلیا کی 85% پاپولیشن آسٹریلیا کی کوسٹ لائن پر ہی رہتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 85 to 90% آسٹریلیا بالکل خالی ہے، اور آسٹریلیا کی 75% آبادی سڈنی، میلبرن اور برسبن ان 3 شہروں میں ہی رہتی ہے، اور یہ تینوں شہر آسٹریلیا کی کوسٹ لائن پر ہیں۔ آسٹریلیا کو 1606 میں ایک ڈچ ایکسپلورر ولیم جینزون نے پہلی بار ڈسکور کیا تھا، جب وہ انڈونیشیا سے ٹریڈ کا سامان لے کر واپس جا رہا تھا، تو راستے میں سمندری طوفان کی وجہ سے اس کی شپ بھٹک کر ٹیمور سی میں چلی گئی، اور وہیں دور اسے ایک جزیرہ نظر آیا جو کہ آسٹریلیا تھا۔ ولیم نے واپس جا کر اس جزیرے کے بارے میں سب کو خبر دی، اور پھر کافی عرصے کے بعد 1770 میں ایک برٹش ایکسپلورر کیپٹن جیمز کوک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس سفر پر نکلا اور آسٹریلیا کی ایسٹرن سائڈ پر آ کر بوٹنی بے پر رکا۔ کیپٹن اور اس کے ساتھی جب یہاں پر اترے تو ان کی لوکل لوگوں کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی، اور کیپٹن کوک کو اپنی جان بچا کر واپس بھاگنا پڑا، اور پھر 8 سالوں کے بعد کیپٹن آرتھر فلپ 11 شپس پر 300 لوگوں کے ساتھ یہاں آیا اور آسٹریلیا کی کوسٹ لائن پر قبضہ کر لیا۔ آسٹریلیا کو برٹش کنٹرول میں لانے کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کی ویسٹرن سائڈ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی، مگر ریگستان کے گرم موسم اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے بہت سارے ساتھی مارے گئے اور انہیں مجبوراً واپس آنا پڑا۔ آسٹریلیا اصل میں فیمس ہوا 1851 میں، جب سڈنی سے 210 کلومیٹر دور بیتھسٹ نام کے ایک گاؤں میں گولڈ کے بہت بڑے ریسورسز ڈسکور ہو گئے، اور اگلے 20 سالوں تک پوری دنیا کی 40% گولڈ کی پروڈکشن آسٹریلیا میں ہونے لگی۔ یہ سارا گولڈ یہاں سے برٹن جاتا اور برٹش گورنمنٹ اس گولڈ کو یوز کر کے پاؤنڈ کا ریٹ مینٹین کرتی تھی، اور انہی 20 سالوں کو دی ایئرز آف دی گولڈ رش کہا جاتا ہے۔ ان 20 سالوں میں یورپ اور امریکہ سے لاکھوں لوگ آسٹریلیا آ کر آباد ہو گئے۔ جب یہ گولڈ ڈسکور ہوا تب آسٹریلیا کی پاپولیشن تھی 4.5 لاکھ، اور 20 سالوں بعد 1871 میں یہ پاپولیشن 1.7 ملین تک پہنچ چکی تھی۔ 1871 سے 1900 تک آسٹریلیا ٹوٹل 6 کالونیز میں ڈیوائیڈڈ تھا، اور پھر 1901 میں یہ سب کالونیز اکٹھی ہوئیں اور کامن ویلتھ اسٹیٹ آف آسٹریلیا کے نام سے ایک نیا کنٹری ورلڈ میپ پر دنیا کے سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا کی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ اس وقت آسٹریلیا میں وائٹ لوگوں کے علاوہ کسی اور کو امیگریشن نہیں دی جاتی تھی، اور اگلے 60 سالوں تک ایسا ہی رہا، اور پھر فائنلی 1967 میں نان وائٹ امیگریشن پالیسی ختم کر دی گئی، اور امیگریشن کا کرائیٹیریا سکن کلر سے ہٹا کر سکلز پر رکھ دیا گیا، جس کے بعد ایشیا، مڈل ایسٹ اور پیسیفک سے ہزاروں لوگ آسٹریلیا میں آ کر آباد ہونے لگے، اور آج کی ڈیٹ تک بہت سے کلچرز اور کنٹریز سے لوگ آسٹریلیا آ کر آباد ہو چکے ہیں، اور اسی لیے آسٹریلیا اب ایک ملٹی کلچرل کنٹری بن چکا ہے، جہاں پر آپ کو ہر ریس اور ہر ریلیجن کے لوگ ملیں گے۔ آج آسٹریلیا دنیا کا سب سے فرینڈلیسٹ کنٹری مانا جاتا ہے، اور کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے وہ پوری دنیا میں 8th نمبر پر ہے، اور اسی لیے ساؤتھ ایشیا کے بہت سے لوگوں کے لیے آسٹریلیا ایک ڈریم کنٹری بھی ہے، مگر اب آسٹریلیا ایک ٹریپ میں پھنستا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا پچھلے کچھ سالوں میں دنیا کے لیسٹ افورڈیبل کنٹریز کی لسٹ میں ٹاپ پر آ چکا ہے۔ آسٹریلیا کے 3 شہر دنیا کے ٹاپ 10 ان افورڈیبل سٹیز کی لسٹ میں آ چکے ہیں۔ سڈنی ہانگ کانگ کے بعد دوسرا دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے۔ آسٹریلیا کو ان افورڈیبل بنانے میں اس کی ہاؤسنگ مارکیٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ اب تک کی ویڈیو دیکھ کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آسٹریلیا میں تو اتنی زیادہ جگہ خالی ہے، تو یہاں پر گھر لینا تو بہت افورڈیبل ہوگا، مگر ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آسٹریلین مینٹالٹی کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ ویسے دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں اپنا گھر لینا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مگر آسٹریلینز کے لیے اپنا گھر ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے۔ آسٹریلیا میں اپنا گھر سٹیبلٹی اور خوشحالی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی 75% آسٹریلینز کے نزدیک اپنا گھر ہونا ان کی ٹاپ پریورٹی اور ڈریم ہے، مگر یہ ڈریم اب آہستہ آہستہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں۔ 1970 میں سڈنی میں ایوریج اینول سیلری تھی $4,200 اور اس وقت ایک نارمل گھر کی پرائس تھی اراؤنڈ $18,700 اور 2024 تک یہ ایوریج اینول سیلری $74,000 تک پہنچ چکی ہے، مطلب 1970 کی سیلری سے 17 ٹائم زیادہ۔ مگر دوسری ہی طرف آج ایک ایوریج گھر کی پرائس ہے $1.5 ملین، جو کہ 1970 کی ہاؤسنگ پرائس سے 18 ٹائم زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگلے 20 سالوں تک اپنی پوری سیلری سیو کریں تب بھی بڑی مشکل سے اپنا گھر خرید سکیں گے، کیونکہ 20 سالوں میں گھر کی پرائس اور اوپر جا چکی ہوگی، اور یہ صرف سڈنی میں ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا کے سب بڑے شہروں میں یہی حال ہے۔ ایون آسٹریلیا میں جو لوگ $1 لاکھ کما رہے ہیں وہ بھی صرف 13% گھروں کو ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اور ایون ان 13% گھروں کے لیے بھی انہیں بہت زیادہ مورگیج لینا پڑتا ہے۔ اور یہ سچویشن اب اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر سال آسٹریلین پاپولیشن میں 4 لاکھ لوگوں کا ایڈیشن ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کی پاپولیشن گروتھ کینیڈا اور USA سے آلموسٹ ڈبل ہے۔ اس پاپولیشن گروتھ کی سب سے بڑی وجہ امیگریشن ہے۔ ہر سال چائنا اور ساؤتھ ایشیا سے ہزاروں لوگ آسٹریلیا آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سالوں بعد آسٹریلیا کے نیشنل بن جاتے ہیں، مگر بہت سے لوگ لاکھوں روپے ڈگری پر خرچ کرنے کے بعد بھی نیشنلٹی نہیں لے پاتے، اور وہ اولڈ جابز کر کے اور ڈیفرنٹ چھوٹے موٹے کالجز میں ایڈمیشن لے کر اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، اسی امید پر کہ کبھی تو پوائنٹس پورے ہوں گے اور انہیں PR مل جائے گی۔ لیکن اتنے زیادہ امیگرینٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے جتنے گھروں کی ڈیمانڈ ہے، سپلائی اس سے بہت کم ہے، اور اسی سپلائی اور ڈیمانڈ کے فرق کی وجہ سے آسٹریلیا میں تو جیسے گھروں کی پرائس کو آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ 90% آسٹریلینز انہی 4 شہروں میں رہتے ہیں، اور آسٹریلیا کے درمیان میں پوری زمین خالی پڑی ہے، مگر وہ اس قابل نہیں کہ وہاں کچھ اگایا جا سکے یا وہاں زندگی گزاری جا سکے۔ اسی لیے اس بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے لیے بس یہ 3-4 شہر ہی بچتے ہیں۔ اب کیونکہ ساری جابز اور یونیورسٹیز بھی انہی شہروں میں ہے، تو امیگرینٹس اور اسٹوڈنٹس بھی انہی شہروں میں آتے ہیں۔ اب آسٹریلیا کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ امیگریشن پر ریسٹرکشن لگا دے، مگر ایسا کرنے سے آسٹریلیا کی اپنی اکانومی پر بہت برا اثر پڑے گا، بیکاز آسٹریلیا کی 75% اکانومی فورن اسٹوڈنٹس کی وجہ سے چلتی ہے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آسٹریلیا آتے ہیں تاکہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے کوئی جاب پکڑ کر PR لے سکیں۔ آسٹریلیا میں یونیورسٹیز کی فیس بھی بہت زیادہ ہے، اور انڈیا، چائنا اور پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی انہی فیسز کی وجہ سے آسٹریلیا کی اکانومی کو بہت بوسٹ ملتا ہے۔ دوسرا، آسٹریلیا کی اپنی پاپولیشن انڈسٹری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے تھوڑی ہے، اور اسی لیے اسے باہر سے لیبر چاہیے، مگر ایسی لیبر جسے انگلش اچھے سے بولنی آتی ہو اور اس کے پاس ریلیونٹ سکلز بھی موجود ہوں۔ تو ایسے میں آسٹریلیا امیگریشن کم تو نہیں کر سکتا، لیکن پالیسیز آسٹریلیا نے آلریڈی کافی سخت کر دی ہیں تاکہ صرف کوالیفائڈ لوگوں کو PR دی جا سکے۔ ایسے میں جب ہر سال لاکھوں لوگ آسٹریلیا آئیں گے تو ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا مشکل ہوتا جائے گا، اور آسٹریلیا اب ایسے پلانز پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے اس ریگستان تک ڈیمز بنا کر پانی پہنچایا جائے گا اور یہاں پر کھیت اگائے جائیں گے، مگر اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے، اور تب تک آسٹریلیا کو اسی کوسٹ لائن پر موجود شہروں میں آنے والے امیگرینٹس کے لیے گھر بنانے پڑیں گے، اور آنے والے امیگرینٹس کو تب تک ہائی رینٹس اور ہائی ہاؤسنگ پرائسز کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیٹس سی کہ آسٹریلیا اب اس ہاؤسنگ کرائسس سے کیسے نپٹتا ہے۔